تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا کے پاک کلام پر اس کی برکت۔ آمین۔ بڑے آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھے، دیکھیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں ساری کانگریگیشن کا، ساری انتظامیہ کا، اور خصوصاً پاسٹر بوئس کامران ان کی فیملی کا، جن کے بڑے پن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں اور کلام سناتا رہا ہوں۔ اب صرف روزمیری اور منور ساری ہیرا اور سمین کو ملنے نہیں ہم آتے، آپ سب ہمارے لیے اب ایک خاندان ہے۔ آمین۔ جب ہم یہ آنا شروع کرتے ہیں تو سب کے نام یاد آتے ہیں، سب کی شکلیں سامنے رہتی ہیں۔ ایوری ڈے وی ریممبر یو in our power intercessory prayers۔ Thank you so very much۔ اب تو آپ ہمارے دلوں میں بس چکے ہیں۔ یہ خدا کا خادم جو بیٹھا ہے سامنے، میں آپ سب کو کہتا ہوں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو استعمال کرنا ہے۔ خادم سڑکوں پر نہیں پڑے ہوئے پاسٹر کہ جہاں مرضی اٹھا کے رکھ لیا۔ خدا کے خادم بلائے ہوئے، گفٹڈ، کم ملتے ہیں دنیا میں، اس لیے خدا کے خادم کی عزت کرو، احترام کرو، اس کی بات سنو، اس کے ساتھ چلو اور خدا کا کام کرو۔ آج جو کلام ہے میرے لیے مشکل ہوا ہے سنانا، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو چرچز میں سنایا نہیں جاتا۔ یہ وہ میسج ہے جو لوگ سننا پسند نہیں کرتے چرچ کے اندر۔ یہ پروفیٹک میسج ہے جو خدا نے خود سنایا، جو مسیح نے خود سنایا، جو انبیاء اکبر و اصغر نے سنایا، جو رسولوں نے سنایا، لیکن آج چرچز کے اندر نہ سنایا جاتا، نہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں گناہ کو گناہ کہنا ہی گناہ ہے۔ سمجھتے میری بات؟ یہاں گناہ کو گناہ کہنا غلطی ہے، کچھ اور کہنا چاہیے۔ اس لیے توبہ کی منادی چرچز میں نہیں ہے۔ جنرلی سپیکنگ، اگر کسی جگہ کو ایسی بات کرتا تو وہ بات ہے۔ میسج یہ ہے کہ توبہ کرو۔ یہ کام عدن میں ہی نہ ہوا اور بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر عدن میں ہی توبہ ہو جاتی، نسل انسانیت کا نقشہ ہی اور ہوتا، نہیں ہوگا۔ اگر اسرائیل ہی توبہ کر لیتی قوم، دنیا کا نقشہ فرق ہوتا۔ اگر مسیح کی کلیسیا ہی توبہ کر لیتی،
دنیا میں خدا کی بادشاہی کا نقشہ اور ہوتا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کلیسیا دنیا میں، جس کو کلیسیا کہنا ہی جرم ہے اور خدا کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا، کیا صورتحال ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود توبہ کا علم بلند نہیں ہوتا۔ کمپرومائزنگ سچویشن ہے ہر ایک جگہ پر۔ تو آپ کے لیے جو آپ بینچ پر بیٹھے ہو، آپ کے لیے یہ پیغام ہے آج شام، انڈر دی انوائنٹنگ آف دا اسپرٹ آف گاڈ، ریپینٹ فرام یور سنس۔ آپ تو کہیں جی میں نے تو توبہ کیا، بپتسمہ لیا ہے، میں خدا کا خادم کہتا ہوں بائبل کی بنیاد پر، ریپینٹ فرام یور سنس، ادروائز you all will perish terribly, horribly, miserably۔ یہ میسج ہے جو نبیوں نے دیا اسرائیل کو، گناہ گاروں کو۔ جو دو حوالہ جات پادری صاحب نے تلاوت فرمائے، ان کی تلاوت کے بعد دل کرتا تھا میں کلام نہ سنوں۔ ان کی تلاوت سے ہی میسج چلا گیا آپ کو، اتنی خوبصورتی سے انہوں نے تلاوت فرمائی۔ سیکھیں آپ بھی، جب کبھی آپ کو موقع ملے تلاوت کرنے کا تو سیکھیں بھائی صاحب کیسے تلاوت کرتے ہیں، الہام کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ بھائی بہنوں، میرے بچوں، میں آپ سے کوئی بہتر شخص نہیں ہوں جو یہاں کھڑا ہوں، صرف یہ ہے کہ میں کلام سنا رہا ہوں، فرق یہ ہے۔ ادروائز میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، کمزوریوں سے بھرا ہوں، ہر روز غلطیاں کرنے والا۔ میسج کیا ہے؟ آج خدا کی طرف سے، بائبل کی طرف سے، آپ جو بیٹھے ہوئے بینچ پر، اور یہ سارا ہلندہ جو جس کو چرچ کہا جا رہا ہے، repent from your sins otherwise you will perish horribly, days coming۔ ابھی یہ جو حوالہ پالوس یہودیوں کو لکھ رہا ہے، جو دوسروں پر بڑے الزام دیتے تھے، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، ان میں یہ گناہ ہے، اس میں یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ پولس کہتا ہے تو جو ایسی باتیں کرتا ہے خود ٹھیک ہے، خود ٹھیک ہے۔ ایک شراب نہیں پیتا، منجی میٹنگ کرتا ہے تو سیم تھے۔ ایک شراب نہیں پیتا، دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کے منجی میٹنگ کرتا ہے، تو سیم تھے۔ ایک شخص سگریٹ نہیں پیتا، یہ اگر پیتا ہے تو اس پر ہم برا سمجھتے ہیں، ایک چغلی کرتا ہے، سیم تھے۔ ایک زنا نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، واٹ از دا ڈفرنس؟ تو وہ کہتا آپ جب دوسروں کے سویٹر اندھیڑتے رہتے ہو، جرزیاں، کہیں اپنی گربان میں منہ ڈالو، جھانکو کہ تمہارے اندر کتنی ناراستی ہے، کتنی تاریکی ہے، کتنا اندھیرا ہے، کتنی بدگوئی ہے، کتنی غیبت ہے، کتنی بدخائی ہے، کتنا شور شرابہ ہے فضول۔ کیا نہیں سمجھتے کہ تم نے خدا کے پاک روح کو اپنے درمیان سے خارج کر رکھا ہے؟ اپنے شور شرابے کی وجہ سے، چغلی چکاری کی وجہ سے، بدگوئی کی وجہ سے، بدخائی کی وجہ سے، برے منصوبوں کی وجہ سے، بیک بائٹنگ کی وجہ سے۔ ہم ایک دو چیزیں دیکھ کے بڑی بڑی، میں سیل میں نہیں جاتا، میں سگریٹ نہیں پیتا،
یہ نہیں کرتا تو میں بڑا پارسا بنا ہوا اور دوسروں کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں. نہ، ایسے لوگوں کو خدا کہتا ہے توبہ کر. اور اپنے شتیر کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے تنکے کو دیکھتا رہتا ہے. کیوں محنت کرتا ہے؟ کیوں تردد کرتا ہے؟ شتیر اپنے میں تو نظر ہی نہیں آتا کچھ، اس کے باوجود کوشش کرنا کتنی حماقت ہے. جج ناٹ، جج یور سیلف، ٹیسٹ یور سیلف، وے یور سیلف، ایگزامن یور سیلف، repent, otherwise you will all perish. ایک خدا کے خادم کے بارے میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جب میں شام کو اپنے بیڈ پر سونے کے لیے جاتا ہوں، لیٹنے سے پہلے گھٹنے ٹیک کے بیڈ کے ساتھ ہر روز میں توبہ کرتا ہوں. خدا کا خادم، بزرگ خادم پہنچا ہوا کہ آج ہے خداوند، میرے کسی کام سے، میرے کسی بول سے، میرے کسی خیال سے جسے میں گناہ نہیں سمجھتا یا غور نہیں کیا، تیری قدوسیت کے سامنے گناہ ہو گیا ہے، تو پہلے سونے سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں ایوری نائٹ. کیا ہمارے اندر ایسی سینسٹیوٹی، اسپریچول سینسٹیوٹی ہے، ڈسرنمنٹ ہے؟ سوچئے کون سی چیز ہے جو ہمیں اس بات پر مضبوط کرتی ہے کہ توبہ نہیں کرنی؟ اور خدا دنیا کو نہیں کہتا توبہ کرو. سنیے بڑی عجیب بات، ہم دنیا کو توبہ کراتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو. وہ خدا یہ نہیں کر رہا. خدا اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہے. خدا غیر قوموں کو نہیں کہتا توبہ کرو، وہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے میں تم میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ جو بت پرست ہے، ہیدن ہے، باربیرین ہے، پیگن ہے، جینٹائل ہے، وہ تو مریں گے، وہ تو خدا کو جانتے ہی نہیں، ان کو تو علم ہی نہیں، ان کی عقل تاریک ہے، شیطان نے کی ہوئی. they do not understand anything. وہ کیا توبہ کریں گے؟ توبہ کا پیغام صرف اور صرف آدم کے لیے ہے، جس نے عدن کے اندر رہ کر گناہ کر دیا ہے. توبہ کا کام صرف اور صرف اسرائیل کے لیے جو ابراہیم کی نسل ہے. توبہ صرف اور صرف مسیحوں کے لیے، یسوع کے پیروکار ہیں. ان کو پتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے اور توبہ کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ انہیں ایک بار توبہ کر چکے ہیں اور ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس لیے خدا اپنے لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. یہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے ایک بار اور پڑھ لو. یہاں رسول کہتا ہے خدا کے بندیوں، خدا کی یہ مہربانی ہے اس نے نیا سال آپ کو دیا ہے، ورنہ آپ نے کوئی خدا کو فیس دے رکھی تھی ایڈوانس کہ آپ کو ایک اور سال مل جائے گا. یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کا تحمل ہے، یہ خدا کا صبر ہے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود خدا نے ہمیں اور مہلت دے. سال کیا ہوتا ہے؟ مہلت، ٹائم، وقت، عرصہ، وقت. یہ کیا چیز ہے؟ مہربانی، تحمل و صبر. خدا اور صبر کرتا ہے. لیکن یہاں لکھا ہے نہیں سمجھتا تو اس بات کو، نہیں سمجھتی اس بات کو کہ خدا کی یہ مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کر رہی ہے کہ اس سال تیری بھیڈنگی چال سیدھی ہو جائے. اس سال تو اس لائق ہو جائے کلہاڑے کی ضرب سے بچ جائے.
यूहन्ना ने कहा दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, तो काटने में कितनी देर लगेगी? कुल्हाड़ा तो रख ही दिया गया है। तो इसका मतलब यह कि ये चैलेंज ऑफ द टाइम, क्राई ऑफ द टाइम। खुदा के लोगों, अपनी रवशें सीधी कर। हम दुआएं करते हैं, तौबा नहीं करते। हम गीत गाते हैं, तौबा नहीं करते। हम कलाम सुनाते हैं, तौबा नहीं करते। कलाम सुनते हैं, तौबा नहीं करते। चंदा देते हैं, तौबा नहीं करते। जबकि सबसे जरूरी काम यह है कलीसिया का कि वो तौबा करे हर रोज। अगले दिन पाज साहब कलाम सुना रहे थे, अपने आप को आजमाओ, तौबा करो। यहाँ खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्मुल, खुदा का सब्र तुझे तौबा के लिए टाइम दे रही है। सब्र है खुदा का 1 साल और, ये तहम्मुल है खुदा का 1 साल और, ये मेहरबानी खुदा की 1 साल और। अदरवाइज हमने कोई खुदा पर एहसान किया था कि लोग दूसरे मर गए और आप जिंदा रहे 1 साल और? नो 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 नो, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड, काइंडनेस ऑफ गॉड। उसने मुझे और आपको वक्त दिया है, उसका सब्र, उसकी बर्दाश्त, उसका तहम्मुल, मेहरबानी तौबा के लिए तुझे कह रही है। क्यों 1 साल और हमें मिल गया? खुशियां मनाने, अय्याशियां करने, आवारा गर्दियां करने के लिए? नो, गुनाहों से तौबा करने के लिए। अदरवाइज मालिक खड़ा है। पाकिस्तान क्या है? ये सारा इसराइल है। और इंजीर का दरख्त क्या है? ये यहूदा का कबीला है। और यशायाह 5वें बाब में तो उसकी तफसीर आपने पढ़ी ली है। लेकिन अगर कोई पौधा, अगर यहूदा का कबीला या इसराइल में से कोई तौबा ना करे तो मसीह ने कहा सब हलाक हो जाओगे। अगर मेरा खुदावंद इसराइल अपनी कौम को ये कह सकते हैं, वो तो 90 कर सकते हैं, खबरदार कर सकते हैं, खतरे से आगाह कर सकते हैं, अपनी कलीसिया के बारे में वो क्या सोचता है जो आसमानों पर बैठा है? अगर कभी आप मुकाशफा 2, 3 बाब पढ़े, 7 कलीसियों में से 5 को मसीह ने खुद खत लिखवाया कि उनको लिखिए कलीसियाएं तौबा करें, मैं पास्टर, मैं एल्डर, डीकन, निगहबान, इंतजामिया, होल चर्च। क्यों भाई? ये मसीह ने दुनिया को पैगाम दिया था कि जाओ कि आप मुसलमान तौबा करें, हिंदू तौबा करें, सिख तौबा करें, पारसी तौबा करें। नो नो, ब्लड परचेज चर्च ऑफ क्राइस्ट, वो तौबा करें। अब इफ्सस की कलीसिया को पढ़ो, परगमन की कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, लदीकिया की कलीसिया, मसीह का तौबा कर। अगर तुम कलीसिया ने तौबा नहीं की तो मैं खुद आकर तुम्हारे चिरागदान को उठा, ना रहे बांस ना बजे, बस गीत गाओ जितने गा सकते, बाकी धंधा खत्म। तो ये कलीसियों को मसीह कह रहा है, पादरियों को, एल्डरों को, डीकनों को, औरतों को जो काम करती है, मेंबर्स को जो चर्च के अंदर है, वो तौबा करें। वो मसीह को चर्च एक्टिविटी पेश कर रहे थे, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मसीह ने कहा यार तौबा करो, तुमने पहली सी मोहब्बत जो मेरे साथ थी, इब्तदाई वलवला, जोश, सरगर्मी, एवेंजलिज्म, दुआ रोजा, बाइबल स्टडी, खुदा के इल्हाम से इश्क, वो छोड़ दिया। मेरे साथ प्यार नहीं रहा, तुम्हारे क्या कर रहे हो? चर्च का मतलब है लव टू गॉड। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी
جان اپنی ساری طاقت کیا کر خدا اپنے خدا سے محبت کر. یہ کام ہے ایماندار کا. اسی طرح پھر تو اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی اسی طرح محبت کر جس طرح تو خدا کو محبت کرتا ہے. دس از دا جاب. یہ کام ہے. ہم پتہ نہیں خدا کو کون سی رشوت دے کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا زور مارتے ہیں ہم, یہ کر لیں وہ کر لیں, کرو وہ کرو. جواب نظارت کوئی جواب نہیں آتا, کوئی موو نہیں, کوئی وجہ خدا ڈورا نہیں ہے. خدا کے جس نے کان خود بنائے ہیں وہ سنتا ہے, لیکن جواب کیوں نہیں آتا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اپنی بدی کو نہیں مانتے, اس کو نہیں چھوڑتے. اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ 3 باتیں ہوتی ہے توبہ. احساس گناہ. کیا جی؟ اونچی بولو. ٹھیک ہے, منہ چیز نہ پایا بولے نہیں جانا. پہلی بات کیا ہے؟ احساس گناہ. نمبر 2 اقرار گناہ. نمبر 3 ترک گناہ. یہ 3 چیزیں ہو تو پھر ہوتی ہے توبہ. مصرف نے یہی توبہ کی تھی. اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ گیت سناؤں گا, کلام سناؤں گا, غیر زبانیں سناؤں گا. احساس گناہ ادھر ہی ہو گیا جدھر بیٹھا ہوا تھا. میں ماریا گیا, وہ میرا بیڑا گرک ہو گیا. میں کدھر پڑا ہوا ہوں؟ میرا باپ گاؤں کا چودھری, ہر ایک چیز وافر. میں سورا نے سکی ڈر بچ بیٹھا. انہوں نے احساس گناہ ہو گیا, اپنی صورتحال کو مان لیا, پہچان لیا. پھر آ گیا, اقرار کیا اوپنلی, نا باپ بس مجھے اندر گھر کے اندر داخل ہی ہونے لگے. یہی بڑی بات ہے, کیا چھاتی سے لگانا, کیا چومنا, میری کوئی صورتحال ہے؟ اقرار گناہ, ترک گناہ. وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ باپ کے پاس آیا. یہ نہیں کیتا پیودا ہے کہ سوردا بچہ لے جانا خوبصورت جہا تے پاپی نے کہا پاپا اے بڑا چنگا لگتا سی, تمہیں پسند تو رکھنا نہیں. نا سور کا بچہ بغل میں نہیں لے کے آیا, کوئی نشانی. نو. ترک گناہ یہ کام ہے جو کلیسیا نہیں کر رہی, پادری نہیں کر رہے, الڈر نہیں, ڈیکن کا. ویسے ہی ممو خان بنے پڑتے اپنی. ممو خان کا پتا نہیں؟ پتا نہیں, میں کیا تھا. ہاں بائبل پڑھا کرو. ممو خان, یہ آثر کی کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو. بڑے بادشاہ کے جو لوگ اس کے پاس ہوتے تھے اس کے ساتھ ملک کو چلانے کے لیے, ان میں سے ایک تھا ممو خان. آج بھی چرچز کے اندر ممو خان جو ہے نا, انہوں نے خدا کے کام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. توبہ نہیں کرتے, حکم چلاتے ہیں, ڈکٹیٹ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. تو 7 میں سے 5 کلیسیوں کو کہا کلیسیائیں توبہ کریں, ایماندار توبہ کریں, پینٹیکاسٹل توبہ کریں, نجات یافتہ توبہ کریں, بیپٹائز لوگ توبہ کریں. جنہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ کریں. بوڑھا ہو گیا ہے, گلا بیٹھ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے 2 پطرس 3 باب کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پطرس نے مسیحوں کو خط لکھا. کن کو لکھا؟ مسیحوں کو. لکھا خدا کسی کی ہلاکت اسی یہ آیت پڑھ کے تو بزارہ جی طور پہ نہیں گناہ گارہ چی جاگ سکتا. خدا کسی کی ہلاکت سے تھا بھائی بہنوں توبہ کرنا. او یہ جو کلام سنا رہا ہے مسیح تو اسے کہہ رہا ہے تو توبہ کر.
کلیسیاؤں کو خط لکھا، کلیسیا کو پطرس نے، اور ان کو کہا کہ کلیسیا میں سے کسی آدمی بھائی بہن کی ہلاکت مسیح نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو خداوند مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی شیطان کہتے نہ چڑھ جائے، جہنم میں نہ چلے۔ ایمانداروں میں سے کسی کی ہلاکت نہیں خدا چاہتا۔ ہم لوگ لٹل نالج ڈینجرس یہ آیتیں لے کے پبلک میں چلے جاتے ہیں، پہ لوگ تمہیں خدا کہتا ہے توبہ کرو۔ وہ توبہ کریں گے جب وہ خدا کی قدرت کی ڈیمونسٹریشن دیکھیں گے، تو پھر وہ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ توبہ اپنے کرنی ہے، کیونکہ جب تک خدا کے لوگ توبہ نہیں کریں گے فضل کا دروازہ نہیں کھلے گا، اب گناہ نہیں جب تک ہٹے گا خدا کا ہاتھ جنبش میں نہیں آئے گا۔ سیدھی سیدھی بات۔ اسرائیل کو کہا خدا کا کان کوئی بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہیں سکتا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ کالی کو مجھے کہہ رہا تھا آج کل پھر معجزات کیوں نہیں ہوتے، جو میں سیدھی گال کر دیتی تو غصہ ہو جائے، کام خراب ہو جائے۔ یہ ہو جائے تہاڈا نمک پانی، وہ ہو جائے پھر مسیح دا کم جائے۔ اپنا نمک پانی دے ویکھو تے تو کو معجزات کی کرتے ہو؟ معجزات کہیں گم نہیں ہو گئے، خداوند مسیح کہیں آسمان پر نہیں چڑھ گئے۔ ہم ہر عبادت میں کہتے ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو پھر اس کی قدرت کدھر ہے؟ بے ایمانی نے مسیح کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، گناہ نے کلیسیا کو بدی کی وجہ سے پاک روح کلیسیا سے خارج ہے۔ جنہیں مرضی گالو شولے شولے شولے، ایک گالی تھکان والی گالیں تو بعد کوئی نہیں کام۔ جب تک توبہ نہ ہوگی، گناہ ایک طرف نہ ہوگا، برے کی لہو کی دھارا نہیں بہے گی، پاک روح نہیں آئے گا اور معجزے شروع نہیں ہوں گے۔ سمجھ گئے بات؟ ایویں تو کو کر دینا جو کہ بے نہیں ہندے وسیلے ہو رہے تھے کہ انہیں دفعہ اپنی کرتوتے ہوئے حالتے ہوئے کہو۔ بائبل کو مجھے بات یاد ہے، میں ایسی کرتا نہیں کلام سناتے، لیکن آگے شاید پاک بھی چاہتا ہے کہ میں کروں۔ بائبل کالج میں پڑھاتے ہوئے میں اعمال 16 باب پڑھا رہا تھا۔ پولس اور برناباس جیل میں تھے، ننگے تھے بیچارے، زخمی تھے سارے، لیکن مسیح کے شہدائی تھے، دیوانے تھے، مستانے تھے۔ اسی اندھیرے میں انہوں نے کہا، پولس اور سیلاس تھے، سیلاس بھائی وہ گیت شروع کرو اچھا سے۔ اسی ایتھے نہیں کہ گریج پہ کے کہنے جیل میں گیت شروع کر دیا۔ منچا حالہ ہے صاحب، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے آگے پڑھ لگے، اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، سر جی بات کرنی ہے، کرو۔ آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو آپ پڑھا رہے ہیں کہ جیل ہل گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ محض جب تک آپ جیسے بے ایمان نوجوان کلیسیا میں موجود ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ بات تو سخت تھی، لیکن سن جاؤ۔ کیوں نہیں ہوتا آج کل؟ کیا مسیح کامتے کیا ہے؟ خدا کے کامتے کیا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں کس طرح آ گئی کہ آج مسیح کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو یہاں موجود ہے، اس کلاس میں موجود ہے، میرے ساتھ موجود ہے، اس کا مزہ مجھ پر موجود ہے۔ آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ He is the same yesterday, today, forever۔ آپ نے یہ کوشچن کیسے کر دیا؟ وہ آج بھی وہی ہے۔ جب میں نے کہا وہ آج بھی وہی، تو بھونچال شروع ہو گیا۔ بھونچال اتنا شدید شروع ہو گیا کہ لڑکیوں کا آپ کو پتا پھر کیا حال ہوتا ہے، وہ تو چیخے، وہ سر جی سانو باہر جب میں تو نہیں باہر جانے، کرسیوں کے بازو پکڑ لو مضبوطی سے، ادھر سر جی گر پڑے گا بھائی میں سب میں باہر جانے۔ میں کہنا جو تو منو گے نا کہ یسوع آج بھی معجزے کرتا ہے، پھر میں تو ہم چلے۔ کہہ رہے سر جی مان گئے۔ ایسے ہی لگتا تھا بائبل کالج گر جائے گا، یا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کسی کو باہر نکلنے دیا، رنگ پیلے ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ کہنے لگا سر جی تساں کی کیتا؟
میں تہاڈا ایمان ٹھیک کیتا، تہاڈی بے ایمانی شک دو دلی ختم کی۔ جیسس از دا سیم۔ قدرت موجود ہے، معجزے موجود ہے، پاک روح موجود ہے، خدا موجود ہے، مسیح موجود ہے۔ خدا کے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اس لیے سب کچھ ختم ہے، سٹاپ ہے۔ ہم شغلوں مغلوں میں پڑے رہتے ہیں، گیت گا لو، دعا کر لو، کلام سنا لو، میٹنگاں چلا لو، چادر چمکا لو۔ نو نو نو، آج کا پروفیٹک میسج خدا کی طرف سے یہ ہے، آپ اور میں اپنے اپنے گناہوں کو مانیں جن کو ہم نہیں مانتے۔ خدا سے پہلے والی محبت شروع کرے، ورنہ وہ راضی نہیں ہے۔ اپنا من راضی رکھو اور آؤ ہم خدا کے حضور توبہ کی حاجت میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ مسیح نے مثال دی تھی، ایک بات کی تھی، 15 باب لوکا 7ویں آیت، 99 راست بازوں کی نسبت۔ کون؟ راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں، تو یہ راست باز کہا دے جی توبہ کی حاجت ہی نہیں رکھتے، ان کو ایسی بھیڑوں کو بیابان میں چرواہا چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسی بھیڑیں جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتی، چرواہا بیابان میں ان کو چھوڑ کے 99 کو چلا گیا۔ ایک گناہگار کے پیچھے جو توبہ کر لیتا ہے، اس کے سبب سے آسمان میں 99 ایمانداروں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہے آسمان میں 99 راست بازوں کے بارے میں خدا کو خوشی نہیں، کیونکہ وہ توبہ ہی نہیں کرتے۔ وہ تو سمجھتے ہم پاس ہیں، ہم نے گوتا لیا ہوا ہے، ہم تو چرچ کے ممبر ہیں، ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں، میٹنگ چلا سکتے ہیں۔ نو 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 نو، ایسے لوگ 99 کو چرواہا بیابان میں چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ توبہ کی حاجت ہی نہیں رکھتے۔ ایک گناہگار، ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک پارسی، وہ توبہ کر لے، آسمان خوشی سے بھر جاتا ہے خدا کا۔ سوچئے حزقیل 18:31-32 چیلنج ہے، للکار ہے۔ مرنے والے یہودی اسرائیل کی موت میں میری خوشی نہیں، یہوہ نے رو رو کے کہا۔ جو خدا گا سکتا ہے وہ رو بھی سکتا ہے، درد کے ساتھ۔ جس طرح آدم کے لیے مسیح نے ماتم کے ساتھ کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ حزقیل کے وسیلے قوم اسرائیل کو کہا، مرنے والے گناہگار اسرائیلی کی موت میں میری خوشی ہے۔ یہودی کی موت میں بھی خوشی نہیں، کیونکہ وہ میری قوم کا ہے، وہ میرے دوست ابراہیم کی نسل ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور زندہ رہو۔ ہیلیلویا! یہ فضل کا دروازہ ہے، یہ پہلا دروازہ ہے۔ اس کے بغیر خدا اور انسان ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، اس کے بغیر معجزے نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر دعا نہیں سنی جا سکتی۔ اور آج یہ پیغام ہے خاص۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ کیا پاک روح آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ آپ خدا کے گناہگار لوگ ہو؟ آپ کو پاک روح کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلی سی محبت جو مسیح کے ساتھ تھی، ولولہ، جوش، علو العزمی، سب کچھ ترک کر رکھا ہے۔ جس طرح پہلے آپ گاتے تھے، بجاتے تھے، سناتے تھے، دعا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، لوگوں کو مسیح کی خبر دیتے تھے، دعا، روزہ، بائبل اسٹڈی، خدا کا عشق، خدا کے لوگوں سے پیار، کیا وہ آگ چل رہی ہے یا بجھ چکی ہے؟ چشمے کے منہ پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہے، فوارہ بند ہو چکا ہے۔ ریپینٹ فرام یور سینس، ریپینٹ۔ پاپولر جو کرسچینٹی نا آج کل،
یہ کہتے ہیں ایک دفعہ آدمی نجات پا جائے تو پھر اس کی نجات پکی ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں، جو مرضی کرتا ہے۔ نا، یہ مسیح نے کہا اگر تم خدا کے لوگ توبہ نہیں کرو تو کیا ہوگے؟ ہلاک۔ میری بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر ایماندار ساری عمر راست باز رہے، زندگی کی آخری سالوں میں وہ شیطانی شروع کر دے تو اس کی ساری راست بازی ختم، he will die, he will go to hell۔ اور اگر کوئی شخص ساری عمر گناہ گار رہے اور عمر کے آخری لمحوں میں وہ خداوند کو قبول کر لے، خدا کو قبول کر لے، اس کی ساری گناہ گاری کا رجسٹر ختم اور وہ جسٹیفائڈ، راست باز ہو جائے، خدا سے قبول کر لیتا۔ یہ اس کی کتاب کہتی ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے کہ ساری عمر میں لگا رہوں اور اینڈ کوئی بھی نہ ہو، درگاہ سے ہمیں دھکا مل جائے کہ I know you not, get out from my presence, people of iniquity, go۔ ایسا نہ ہو، توبہ کریں، واپس آئیں۔ کالی میں شاید منور کو یا روزمیری کو کسی کو بتا رہا تھا کہ یرمیہ کے وسیلے خدا نے اسرائیل کو، لوگوں، میرے لوگوں، کوئی بگلا اپنے آشیانے کو پہچانتا ہے، وہ شام کو ٹائم پر اپنے گھر آ جاتا ہے، ابابیل اور کلنگ اپنی جگہ پہچانتے ہیں، میرے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں توبہ کرتے، واپس آتے اور ہمیشہ کی برگشی میں پڑے ہوئے ہو، ایک ہی طرز زندگی اپنائی ہوئے کنویں کے بیل کی طرح، روٹین ورک، کیوں نہیں میرے پاس واپس آتے؟ I wait for you. I need you, my children. Come, let us enjoy fellowship, friendship and presence۔ آؤ دعا کریں، کھڑے ہو خدا کے حضور۔ اگر میں نے زیادہ کہا تو مجھے معاف کرنا، یہ کہ میرے دل کا بوجھ تھا، کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہو چکا ہے، آپ ہمارے دلوں میں بس چکے ہو۔ میں دل سے بات کرتا ہوں کہ مذہبی فریب میں مارے نہ جانا، مشن کے فریب میں مارے نہ جانا، اس کلیسیا کے چاؤ میں مارے نہ جانا، اور جو آپ کی روحانیت بنی ہوئی ہے اس خول کے اندر مارے نہ جانا۔ او خدا ہر روز تازہ ہے، اس کی روحانیت ہر روز تازہ ہے، اس کی زندگی ہر روز تازہ ہے۔ تازہ بنو، تازہ دعا، تازہ گیت، تازہ کلام، تازہ فیلوشپ، بوسیدہ روحانیت کے تجربے، بنیادیں ٹوٹنی چاہیے، وہ ہر روز نیا ہے۔ اگر خدا کا پاک روح آپ کے ضمیر پر انگلی رکھ رہا ہے، آپ کی روح کو ٹچ کر رہا ہے، آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ سست ہو، شریر ہو، نکمے خدا کے لوگ ہو، repent from your sin in the church۔ This is the message۔ میری روح کے اندر یہ آ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے شفایتی دعا کروں۔ اگر آپ خداوند کی طرف رجوع ہوتے ہو، کنفیس کرتے ہو، ری ڈیڈیکیٹ کرتے ہو، دوبارہ مسیح کو آواز دیتے ہو، لفٹ اپ یور ہینڈ، اونچا ہاتھ کریں تاکہ میں آپ کو خدا کے حضور اونچا کر سکوں، پیش کر سکوں۔ تھینک یو سو ویری مچ ایوری باڈی۔ یس، وی آل نیڈ ریپینٹنس۔ فیل یور سن، be cautious, confess before God, forsake all bad habits، ساری سستی، بہانے بازی، مصروفیات کا بت کا بہانہ، فنش۔ اب میں ایبسلوشن کا اعلان کرنے والا ہوں۔ مسیح نے کہا جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے جائیں گے، جن کے قائم رکھو گے قائم رہیں گے۔ اور اب میں ایبسلوشن کا اعلان کرنے والا ہوں، اپنا ہاتھ نیچے رکھیں جب تک میں ایبسلوشن دے رہا ہوں، معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔
کلام کہتا ہے بھائی بہنوں بچوں بچیوں, if we confess, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. On the base of 1 John 1:9 میں اعلان کر رہا ہوں کہ خدا نے آپ کے گناہ معاف کیا ہے. خدا آپ کو تسلی دیتا ہے. خدا اپنے دربار سے کسی کو دھڑکا نکال نہیں دیتا. Just receive the forgiveness through the blood of Christ, flowing down from the cross of Calvary, and be cleansed and receive your forgiveness. Feel yourself free and love the Lord God Almighty and His creation. خدا باپ میں ساری اسمبلی کو تیرے ہاتھوں میں, تیرے بازوؤں میں, تیرے پروں میں چھپا دیتا ہوں. برے کے لہو کے نیچے اور پینتیکوس کی آگ کے شوروں کے نیچے لے آتا ہوں. تیرا خادم ہوتے ہوئے دہائی دیتا ہوں کہ رحم فرما, اپنے لوگوں کو ہوش میں لا اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق دے. مذہب سے, مشن کے چنگل سے, خود ساختہ بنائی ہوئی روحانیت کے اس سارے قلعے سے آزاد کر, اپنی بادشاہی کے بچے بنا. روح کی فضا میں بلند ہواؤں میں اڑنا سکھا. عقابوں کی سے اڑان ہو, اونچی اور لمبی پرواز ہو. سورما تھک جائے گر جائے, نوجوان تھک جائے گر جائے, لیکن تیرے بچے تیرے زور میں بلندیوں پر اڑتے رہے, روح میں چلتے رہے, روح میں گاتے رہے, روح میں دعا کرتے رہے, روح میں سناتے رہے, روح میں سنتے رہے, روح میں ایک دوسرے کو پیار کرتے رہے. یسوع کے نام میں. God bless you. Amen.